البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 79 اور 80 79 اور 80 پارہ نمبر 1 اور اس کا رکوع نمبر 9۔ ان آیات بینات میں خاص طور پہ 79 آیت کے اندر ان لوگوں کے لیے ایک عذاب کا ذکر ہے جو ایک بہت بڑی تہمت لگاتے تھے یہ کسی اور ذات پہ نہیں بلکہ خود رب کی ذات پہ، اور وہ یہ تھی کہ آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے کتابیں آسمانی 4 ہیں، 3 اس قرآن پاک سے پہلے نازل ہوئی، وہ تورات ہے، وہ زبور ہے، وہ انجیل ہے۔ ان کو آسمانی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن قرآن مقدس کے آنے کے بعد اب جو قابل عمل ہدایات ہیں جن کے اوپر پیروی کرنا لازم ہے وہ یہ قرآن مقدس ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ پہلی کتابیں جو نازل ہوئی اس کے بعد ان قوموں نے ان کے اندر تبدیلیاں کر دی، تحریف کر دی، کچھ چیزیں اپنی مرضی کی اس میں ڈال دی، کچھ چیزیں اپنی مرضی کی وہاں سے نکال دی۔ وہ کتابیں سلامت نہیں رہی، مکمل نہیں رہی۔ اب ان کتابوں کے اندر کسی بھی آیت کے متعلق یا ان کے حکم کے متعلق یہ تصدیق نہیں، کنفرم نہیں کہ آیا وہ جس طرح نازل ہوا وہ حکم اسی طرح ہے، منوان اسی مفہوم میں ہے، یا اس کے اندر بھی کوئی تبدیلی ہے، یعنی اس کے ہر حکم کے اندر شک کی گنجائش موجود ہے۔ یہ ایک واحد قرآن مقدس ہے کہ جس کی ابتدا میں ہی یہ اعلان کر دیا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک ہے ہی نہیں۔ یہ بغیر کسی شک و شبہ کے حق سچ کتاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ رب العالمین نے اعلان کر رکھا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کتاب کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کتاب کے محافظ بھی ہم خود خدا، اس کتاب کا محافظ بھی میں خود ہوں۔ تو جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب نے اپنے ذمہ لے لیا، اب اس میں نہ تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ تبدیلی آ سکتی ہے، نہ قیامت آ سکتی ہے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ کتابیں پہلے بھی آئی ہیں لیکن ان قوموں کے اندر کتابوں کا حافظ کوئی نہ بن سکا، ان کتابوں کا حافظ کوئی نہ بن سکا۔ یہ قرآن مقدس کا اعجاز ہے کہ ایک 15 سال کا بچہ بھی اس کو اپنے سینے میں اتار دیتا ہے۔ اب کتابی شکل میں تو خدا نخواستہ اس کو شہید کر سکتا ہے، یہ بسیدہ ہو جاتا ہے، لیکن جو سینہ بسینہ آگے چل رہا ہے اس کو نہ بسیدہ کیا جا سکتا ہے، نہ پڑھا جا سکتا ہے، نہ شہید کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک سینے سے آگے دوسرے سینے میں منتقل ہوتا ہے۔ اب کتنے نابینا حضرات ہیں جو حافظ ہیں، اب دیکھیں وہ ظاہر میں قرآن پاک پڑھتے نہیں، اس طرح جو ہم دیکھ کے پڑھتے ہیں، انہوں نے پڑھا نہیں بلکہ وہ کس طرح کیا، ایک سینہ بسینہ۔ اور کئی حافظ نابینا حضرات وہ ہے جنہوں نے سیکھا بھی نابینا حضرات سے، یعنی ایک حافظ قرآن ہے نابینا ہے، اس نے آگے جس کو پڑھایا وہ بھی نابینا ہے، تو یہ پھر کتاب ایک سے آگے کیسے گئی؟ اس کو کہتے ہیں سینہ بسینہ، ایک سینے سے نکل کر دوسرے سینے تک۔ تو اس کی وجہ یہ بھی ہے
کہ یہ قرآن مقدس کا اعجاز ہے کہ اس کو اللہ کریم نے اتنا نرم بھی رکھا ہے، حالانکہ اس کی حیبت کتنی بڑی ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو اس کے اندر حیبت اور روح اتنا ہے کہ فرمایا وہ پہاڑ بھی برداشت نہ کر پاتا، لیکن اس کے اندر نرمی اتنی ہے، اس کے اندر مٹھاس اتنی ہے، لذت اتنی ہے، اس کے اندر لطافت اتنی ہے کہ ایک 15 سال کا بچہ بھی اس کو اپنے سینے میں اتار لیتا ہے، اور بلکہ کچھ بچے تو ایسے ہیں جو اس سے بھی چھوٹی عمر کے حافظ قرآن، اس سے بھی چھوٹی عمر کے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے میری عمر شاید اس وقت 10 سال ہوگی جب میں حافظ قرآن بن چکا ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو اس طرح بھی ہوتا ہے۔ بہرحال ان آیات بینات کا ذکر ہے کہ ان قوموں کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنی مرضی سے اس کتاب کے اندر کچھ چیزیں لکھ دیتے اور پھر وہاں سے کچھ چیزوں کو نکال دیتے، حالات حاضرہ کے مطابق وہ حکموں کو بدل دیتے۔ کوئی امیر آ گیا تو اس کی مرضی کا جناب حکم جاری کر دیا، کوئی غریب آ گیا تو اس کی مرضی کا، کسی نے رشوت دے دی ان کو مال لگا دیا تو ان کی مرضی کا حکم سنا دیا۔ بکاؤ مال جیسے ہوتا ہے ویسے لوگ وہ بن گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے عیسائی میں ایک نہیں، دو نہیں، 3 مرتبہ ذکر فرمایا کہ پھر ان کا انجام ویل ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے متعلق فرماتے ہیں ویل جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے، یا جو کہتے ہیں جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ کا نام ہے، اور وہ گڑھا وہ ہوگا کہ جہنمی لوگ جو ہوں گے نا، استغفر اللہ، وہ جب گرمی سے پگھلیں گے تو وہاں سے پیپ جاری ہوگی، پیپ نکلے گی، تو وہ پیپ لڑک کے جس حصے میں جائے گی اس حصے کا نام ہے ویل۔ تو جو اتنا بڑا ظلم کرتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے لکھ دیتے، اپنے ہاتھوں سے نکال دیتے، اور پھر اگلی تہمت یہ لگاتے کہ کہتے یہ اللہ کی طرف سے ایسے ہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ایسے ہی ہے، اتنا بڑا بہتان لگاتے۔ اس وجہ سے ان کی سزا بھی اتنی بڑی سخت رکھی گئی کہ ان کا انجام وہ وادی ہے، وہ گڑھا ہے جہاں بیپ ہوگی، وہ منہ کھولیں گے تو ان کے منہ کے اندر بیپ ڈلے گی، اور اس طرح اس بیپ کے اندر وہ لڑکتے پھریں گے۔ ان کا انجام وہ ہے کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی جسارت کی کہ خود حکموں کو بدلا اور پھر اللہ کی ذات کی طرف ان کو منسوخ کر دیا۔ یہ تھا ان کا بڑا جرم اور یہ ہے ان کی سزا۔ فرمایا فوائل للذین، پس ویل ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب بایدیہم، جنہوں نے کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ فوائل ثم یقولون، پھر وہ کہتے تھے، کیا کہا انہوں نے، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے بدلے میں حاصل کرے تھوڑی قیمت۔ یعنی اللہ کے حکموں کے بدلے میں اگر کوئی ساری دنیا کا مال و متاع بھی اکٹھا کر کے لے لے، لیکن اللہ کے حکم اتنا قیمتی ہے کہ یہ اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت، یہ اس کے بدلے میں تھوڑی، اس لیے فرمایا لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، ان کا خیال یہ تھا کہ وہ حاصل کرے اس کے بدلے میں کیا، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت۔ یعنی جتنے بھی اپنی مثال میں زیادہ لے لیں، فرمایا اس حکم کے بدلے میں جو اصل اللہ کا حکم تھا اس کے بدلے میں یہ تھوڑی قیمت ہے۔ فوائل لہم مما کتبت ایدیہم، بس ویل ہے ان کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ وویل لہم مما یکسبون، بس ویل ہے ان لوگوں کے لیے مما یکسبون جنہوں نے ایسا کام کیا۔ تو اس آیت کے اندر خاص طور پہ ان کا انجام ذکر ہوا۔ اگلی آیت میں بھی ایک ان کے عذاب کے متعلق یہ حکم ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسے کہا کہ جی ہمیں اگر سزا ہو بھی گئی نا تو صرف اتنے دن ہوگی جتنے دن ہمارے بڑوں نے
اس گائے کو، اس بچے کو پوجا تھا. کتنے دن پوجا تھا؟ 40 لیلہ، 40 دن یا 40 راتیں. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں عذاب ہوا بھی نہ تو صرف 40 راتوں کے لیے ہو. اس کے جواب میں یہ آیت آئی وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. انہوں نے کہا جی کہ ہرگز ہمیں آگ چھوئے گی نہیں، اگر ہمیں آگ نے چھوا بھی تو إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، مگر تھوڑے معدود دن، یعنی اتنے دن جتنے دن ہم نے بچے کو پوچھا ہمارے بڑوں اتنے دن. اس کے جواب میں آیا قل، فرما دیجیے اتخذتم عند اللہ عہدا، تم نے اللہ سے کوئی وعدہ دے رکھا ہے؟ اللہ نے تمہیں کوئی واضح یہ حکم دے رکھا ہے، عہد دے رکھا ہے کہ تمہیں صرف اتنے دن عذاب ہوگا، یا اپنی طرف سے من گھڑت بات ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اگر تو تمہارے پاس کو اللہ کا آیا ہوا ایسا وعدہ ہے تو اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ کی ذات پہ بھی وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. اور یقیناً یہ وہی بات کہہ رہے تھے جس کا ان کو کوئی علم ہی نہیں تھا. یعنی ایسا کوئی بھی ان کے پاس حکم موجود ہی نہیں تھا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ تمہیں صرف اتنے دن سزا ہوگی یا پکڑ ہوگی یا تمہارے لیے آگ اتنے دن ہوگی جتنے دن تمہارے بڑوں نے بچے کو پوجا. یہ ان کا اپنے ظن کے ساتھ، اپنے خیال کے ساتھ کہنا تھا، ایسے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. تو اس طرح ان لوگوں کے لیے انجام یہی ہے کہ جنہوں نے کتاب کو بدلا ان کا انجام بھی ویل ہے، اور جنہوں نے خام خواہ اللہ کی ذات کی طرف ایک جھوٹ کو منسوخ کیا ان کی سزا بھی جہنم ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. آمین.